فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ یہ رکوع بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ہی کچھ مسائل پر مبنی ہے۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پاکیزہ چیزیں جو ہیں جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ اصل میں یہ حکم اس وقت اترا کہ ابتدا میں کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ ان کے پاس اچھی اچھی کھجوریں بھی ہوتی اور کچھ گھٹیا ادنا درجے کی بھی ہوتی، تو جب فقراء کو غرباء کو دینی ہوتی تو وہ جو گھٹیا مال تھا ادھر نکال دیتے اور اچھا اپنے پاس رکھ لیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ نہیں، ایسا مت کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو اچھا مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پاکیزہ مال، اچھا مال۔ یہ کیا کہ تم وہ خرچ ولا تیمموا الخبیث، برا مال نہ خرچ کرو کہ لستم بیاخذیہ، اچھا اگر تمہیں وہ دیا جائے تو تم خود تو قبول کرنے کو تیار ہوگے نہیں، اور تم فقیر کو وہ دے رہے ہو جو تم خود بھی نہیں لے سکتے۔ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں اگر چشم پوشی کر لو تو الگ بات ہے۔ تو ترغیب یہ دی گئی کہ چونکہ جو مال فقراء کو دیا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو تم کیسے گوارا کرتے ہو کہ اپنے اللہ کو گھٹیا چیز دو جبکہ اس نے رکھنی نہیں ہے، وہ اگرچہ آگے فقیر کو ہی دینی ہے، لیکن چونکہ ہم تو پہلے اللہ کو دیتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ پاکیزہ اور اچھا مال جو ہے وہ آ کر دو۔ لیکن یہ سمجھ لیں یہ حکم اس وقت ہے جب آپ کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک اعلیٰ ایک ادنا، تو بہتر ہے اللہ کے لیے جب دیا جائے تو ادنا دیا جائے، ادنا نہ دیا جائے، اعلیٰ دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ لیکن جس کے پاس ہو ہی ادنا، مثلا اس کے پاس جو چیز ہے وہ ہے ہی گھٹیا درجے کی، تو اب وہ اگر وہ اللہ کے راستے میں دے گا تو ظاہر ہے اس نے تو وہی دینا ہے جو اس کے پاس ہے، تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، اس کے لیے وہی اعلیٰ ہے جو وہ دے رہا ہے، اس سے گھٹیا وہ نہ دے جو اس کے پاس ہے، تو وہ بھی دے دے تو انشاءاللہ وہ مقبول ہو جائے گا۔ اب یہاں طیبات کا معنی یہی ہے کہ اچھی چیزیں، صاف ستھری چیزیں، اور بعض مفسرین نے یہاں طیبات سے مراد حلال لیا کہ حلال چیزیں اللہ کے راستے میں دو، حرام چیزیں نہیں۔ مطلب یہ کہ حرام چیز کا صدقہ کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ بیچارے سود کھاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اب یہ سارا مال حرام ہے، پھر اسی حرام سے صدقہ کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا مذاق ہے۔ دیکھیے حرام مال بدبودار چیز کی طرح سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایسا کریں کہ جی گلے سڑے پھل لیں، ان کو کسی ڈبے میں پیک کریں اور مجھے کہیں کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیۃً لایا ہوں، قبول فرمائیں۔ اب میں جب ڈبہ کھولوں گا تو اس میں گلے سڑے پھل، ان کی بدبو، تو آپ بتائیں مجھے خوشی ہوگی، غصہ آئے گا؟ یقیناً غصہ آئے گا، ناراض ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کو جب ہم صدقہ دیں اور زکوٰۃ دیں اللہ کے لیے اور دیں حرام مال سے، تو حرام مال تو بدبودار پھلوں سے بھی زیادہ گندہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ سے مذاق ہے حرام مال سے صدقہ کر کر یہ سمجھنا کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے وہ گلے سڑے پھل دے کر کہیں آپ راضی تو ہیں نا، خوش تو ہیں نا، یہ بات مجھے اور چبھ جائے گی۔ تو اللہ کو حرام مال سے صدقہ دے کر کہنا یا اللہ قبول فرما، اللہ تو راضی ہو جا، تو یہ اللہ سے مذاق ہے۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے صاف کہا انفقوا من طیبات، حلال چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم میرے لیے دینا چاہتے ہو، حرام میں سے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کو یہ حکم دیا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم زمین سے تمہارے لیے نکالتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو۔ یہ اصل میں عشر کا بیان ہے، عشر کی تفصیل آگے 8ویں سپارے میں آ جائے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ عشر زمین پر ہونے والی ہر پیداوار پر دینا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ تو سال کے بعد آتی ہے لیکن عشر ہر پیداوار پر آتا ہے۔ سال میں 4 دفعہ فصل اگی ہے تو چاروں دفعہ آپ کو عشر دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر حال میں آئے گی چاہے نفع ہو یا نہ ہو، یعنی سونا آپ کے پاس پڑا ہے پورا سال، اس کا ریٹ بڑھے نہ بڑھے آپ کو زکوٰۃ سال بعد دینی ہے۔ لیکن عشر اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ کو نفع ہو، یعنی کھیتی اگے گی تو عشر دیں گے، اگر کھیتی ہی نہیں ہوگی تو پھر کوئی عشر آپ پر نہیں ہوگا۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر بارانی زمین ہے یعنی بارش کے پانی سے آپ کی فصلیں اگتی ہیں تو پھر آپ کو 100 من آپ کی فصل ہوئی ہے تو اس میں سے آپ کو صرف 10 من اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دینا، 20 من اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، تو اپنے 10 من دینا ہوگا کم، اور اگر آپ کی 20 من دینا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ آسانی ہوئی، معاف کیجئے تھوڑا غلطی ہوئی، کہ اگر تو بارش کا پانی آپ کی زمین کو لگتا ہے تو چونکہ آپ کا پانی تو فری آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور 100 من فصل ہوئی ہے تو اب آپ کو 20 من اس میں سے عشر جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور اگر آپ کی فصل ایسی ہے کہ جو ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے، نہر کا پانی لگتا ہے، اب چونکہ آپ کو پانی خریدنا پڑ رہا ہے، اس کا بل دیں گے، اس کے پیسے دیں گے، اب اللہ نے نرمی کر دی، اب 100 من میں سے آپ کو 20 من نہیں بلکہ صرف آپ کو 5 من جو ہے وہ دینے ہوں گے۔